حال ہی میں جو ایک قانون منظر عام پر آیا جو بنا تو 4 سال پہلے ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات بعد میں آئیں، اس کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں، اس پر بھی ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم لوگوں کو جن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو بنا ہے، ٹرانس کا معنی تبدیلی اور جینڈر کا معنی جنس کی تبدیلی کا قانون، عنوان یہ رکھا گیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ، مگر اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ مرد مرد سے، عورت سے شادی کر سکتے ہیں، اور میں ایک عرصے سے علماء کی مجلس میں یہ بیان کرتا ہوں کہ 1961 اور 62 میں حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ نے خیر المدارس ملتان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے اجلاس میں، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے اکابر موجود تھے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، میرے جد امجد مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر تھے، تو انہوں نے کہا تھا علماء کرام، آپ کو میں آنے والے دور کا چیلنج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے چیلنج عیسائیت نہیں ہے، آپ کے لیے چیلنج یہودیت نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب ان سے مناظرے ہوتے تھے، اب یہ بطور مذہب نہیں، بطور قوم کے دنیا میں ہیں۔ آج عیسائی بطور مذہب نہیں قوم ہے، یہودی بطور مذہب نہیں قوم کے ہے، جیسے پنجابی بلوچی ایک قوم ہے۔ فرمایا تمہارے لیے آنے والے دور میں چیلنج مغربیت ہے۔ مغرب نہیں کہا، مغربیت کہا۔ یہ وہ چیلنج ہے جو مغربیت اباحیت پسندی کا نام ہے، جو کہتا ہے کہ انسان کا حق پہلے ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے، اور انسان کی خواہشات وہ مقدم ہیں، آسمانی تعلیمات بعد میں ہیں۔ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس پر بھی تہذیبی دہشت گردی اور تہذیبی حملہ ہے۔ میں آج آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں پورے ملک میں بینر لگائیں، آویزاں کریں، پینا فلیکس لگائیں۔ قرآن و سنت کے خلاف قانون نامنظور، شریعت کے خلاف قانون نامنظور، اور ہمیں اپنے خاندانی نظام کے خلاف قانون نامنظور، اس کو مہم اور تحریک بنائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس قانون کو مسلم لیگ نون نے بھی پاس کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، تحریک انصاف نے بھی کیا، ان کے تمام ایم این اے کے پاس آج میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس فقیر کی آواز پر توجہ دیں گے۔ آپ جانے کے بعد اپنے اپنے حلقوں کے ایم این اے کو ملیں، سینیٹر کو ملیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان کو کہیں ہم نے تمہیں ووٹ یا ہمارے علاقے نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اسلام کے خلاف قانون پاس کرو، تم نے ہمارے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ آئندہ الیکشن میں ہم سے ووٹ مت مانگنے آنا، پہلے اس قانون کو ختم کرواؤ۔ آپ نے اپنے اپنے حلقے کے ایم این اے، سینیٹر، ممبران پارلیمنٹ کو جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ یہ آپ کا اور میرا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ آپ کو وہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے، بستی کو تباہ کیا گیا، عذاب آیا، فرشتوں نے کہا اللہ ایک بندہ تیرا نیک بھی ہے، اب آنکھ جھپکنے کے برابر کبھی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو بھی برباد کر دیں۔ فرمایا اس کا رنگ نہیں بدلا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا تھا، بغاوت کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی تباہ برباد کر دو۔ مجھے اور آپ کو اس ملک کو عذاب سے بچانا ہے، قوم کو عذاب سے بچانا ہے۔ سیلاب نے، بے وقت کی بارشوں نے بھی ہماری آنکھیں نہ کھولیں۔ اب تو اٹھو، اب تو غور کرو، اس قانون کے خلاف آپ اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا، خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے علماء سے، آج ہم نے اجلاس بھی کیا ہے، ہم باقاعدہ ایسے ساتھی مقرر کریں گے جو اپنی نظر رکھیں گے قومی اسمبلی پر، سینٹ پر، اس کی قائمہ کمیٹیوں پر کہ کون سا بل آ رہا ہے، کون سا قانون آ رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، بجائے اس کے کہ وہ بن جائے پھر ہم احتجاج کے لیے نکلیں۔ ہم نے آئندہ اس کو بننے سے روکنا ہے۔ آپ اس کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ نے بننے سے روکنا ہے۔ چوکوں پر، چوراہوں پر بینر کو عام کرو، الیکشن آنے والے ہیں،
कोई वोट मांगने आए उससे खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़, गैर इस्लामी गैर शरई कवानीन, उनके बारे में कभी वो वोट नहीं देगा, भले पार्टी फैसला कर ले। इस पर आपको उनसे हलफ लेना चाहिए। और जहां तक मौजूदा कानून की बात है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान मशवरे जारी हैं। हजरत मौलाना ने इस पर अपने जमीयत के रुफाका को मुकर्रर किया, पूरे कानून का जायजा लिया, फिर उनके रुफाका ने एक मुसवदा तैयार किया। हजरत ने वो मुसवदा भेजा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के पास। फिर खुद मौलाना कराची तशरीफ ले गए, हजरत से मुलाकात हुई और उसके मुताबिक हजरत को मुसवदा दिया। हजरत ने गौर करके उसका एक तरामीम कुछ की, उसके अंदर मजीद इस्लाह और बेहतर किया। फिर हजरत ने अपने साथियों को दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। मैं ये बात आपके सामने रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि इस कानून का खात्मा वफाकी शरई अदालत के जरिए नहीं होगा, ये पार्लियामेंट के जरिए होगा। वफाकी शरई अदालत मामलात को लंबा करती है, लटकाती है, सूद के खिलाफ उसने लटकाया है। इसलिए शरई अदालत में सिर्फ इन्हिसार करना यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट जिंदा है, हमें इसी पार्लियामेंट में ये बिल लाना है और हजरत मौलाना ला चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा मुल्क आपकी पुष्ट पर होगा और इंशाअल्लाह ऐवानों में जमयत ये जंग लड़ेगी, बाहर आप लड़ेंगे। हमने इस कानून को भी खत्म करवाना है। और आज एक बात कह दूं, ये पार्लियामेंट जितने भी शरीयत के खिलाफ कानून मंजूर कर चुकी या कर रही है या करेगी बैरूनी दबाव पर, हम उसको पांव की नोक पर रखेंगे।